أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وقال تعالى في موضع آخر من كان يريد العزة فلله العزة جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم المقام، لائق عزت تعظیم و تکریم مہمانان اعظام، سامعین کرام، دنیا کے اندر بندے کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں۔ سب سے اہم مقصد جو بندہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے اس چیز کو حاصل کرنا چاہیے، وہ ہے عزت۔ دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ بندے دن و رات ایک کر دیتے ہیں، مال و دولت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر بیٹھتے ہیں، تو ان کی نظر میں مقصود عزت ہوتی ہے۔ اور بات بھی ایسی ہے کہ اگر آدمی 50 سال تک اپنی عزت کو برقرار رہا، بناتا رہا، اگر 10 منٹ کے اندر کوئی ایسا کام کر گیا جو شریعت کے خلاف ہے یا لوگوں کی نظر میں بڑا گناہ ہے، تو 50 سال کی کمائی ہوئی عزت اس کی منٹوں میں نکل جاتی ہے۔ عبرت کے طور پر، یعنی سمجھانے کے طور پر کتابوں میں یہ بات ملتی ہے، یعنی سمجھانے کے لیے یہ بات لکھی گئی ہے کہ ایک مرتبہ مال و دولت، علم اور عزت آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ مال و دولت نے کہا جب میں آدمی کے پاس سے نکل جاتا ہوں
پھر دوبارہ آدمی محنت کرتا ہے، میرے پیچھے پڑتا ہے، دنوں رات مزدوری کرتا ہے، کمائی کے اندر پڑ جاتا ہے، تو پھر میں اس کے پاس چلی جاتی ہوں۔ پھر باری آتی ہے علم کی۔ علم نے کہا میں بھی آدمی سے جب ایک مرتبہ نکل جاتی ہوں تو دوبارہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے یا اہل علم حضرات کے پاس بیٹھتا ہے تو میں دوبارہ اس کے پاس واپس چلی جاتی ہوں۔ اب باری آئی دولت کی تو باری آئی عزت کی، تو عزت نے کہا جب میں ایک مرتبہ اس سے نکل جاتی ہوں تو دوبارہ اس کے پاس لوٹ کر نہیں جاتی۔ علم نکل جائے کتابیں پڑھنے سے یا اہل علم حضرات کے پاس بیٹھنے سے علم تو آ سکتا ہے، مال و دولت ہاتھ سے نکل جائے تو پھر دوبارہ محنت کر کے یہ کاروبار کے پیچھے پڑنے سے، دن رات ایک کرنے سے مال و دولت کمایا جا سکتا ہے، لیکن جب ایک مرتبہ عزت کسی کی نکل جائے تو پھر دوبارہ عزت دار بننا معاشرے کے اندر مشکل ہو جاتا ہے۔ اور آدمی کے مقاصد میں سے سب سے اہم مقصود یہی ہوتا ہے کہ معاشرے میں عزت دار بنوں، لوگ مجھے محبت کی نگاہ سے دیکھیں، عزت کی نگاہ سے دیکھیں، تو میں کروں کیا اس کے لیے؟ تو دو جماعتیں بن جاتی ہیں۔ ایک جماعت سوچتی ہے کہ مجھے عزت حاصل کرنا ہے تو قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے راستے پہ چلوں، اور دوسری جماعت غیر شرع امور کے پیچھے پڑ کر عزت کمانے کے پیچھے پڑ جاتا ہے، ظلم و تشدد کرتا ہے، جبر کرنے لگتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اور سمجھنے یہ ذرا سا لوگ ڈر جائیں تو سمجھتا ہے کہ میری محلے میں عزت ہو رہی ہے۔ یہ عزت نہیں، یہ علامت قیامت میں سے ایک چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں کے بارے میں تذکرہ کیا تو اس میں سے ایک بات یہ ملتی ہے کہ بڑوں کی عزت ان کی ڈر کی وجہ سے کی جانے لگے گی، حقیقی طور پر دل سے نہیں کی جائے گی۔ لیکن آدمی سمجھتا ہے کہ میری عزت یہ لوگ کر رہے ہیں، حالانکہ اس کی عزت نہیں کر رہے، اس کے ظلم سے بچنے کے لیے اس کے سامنے بظاہر عزت کا نمونہ اختیار کر رہے ہیں، حقیقی طور پر وہ عزت نہیں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے دوسرے کاموں میں تم غلط کاموں میں پڑھ کر عزت تلاش کرنا چاہو تو تمہیں عزت نہیں مل سکتی۔ قل اللہم مالک الملک، بادشاہت تو اللہ ہی کے پاس ہے، تؤتی الملک من تشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سلطنت سے نوازتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے بادشاہت کو واپس لے سکتا ہے، سلطنت کو واپس لے سکتا ہے، دبدبے مرتبے جاہ و جلال کو واپس لے سکتا ہے، وتعز من تشاء، جسے چاہے جس کے قدموں میں چاہے عزت کو ڈال سکتا ہے، وتذل من تشاء، جسے چاہے ذلت کے گڑھے میں ڈھکیل سکتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کہہ رہا ہے عزت تو اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ دوسری طرف دوسری جگہ اللہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا، جو عزت کے پیچھے پڑنا چاہتا ہے، عزت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو ساری عزت اللہ رب ذوالجلال کے پاس ہے۔ قرآن نے وہ کون سے اعمال بتائے جن سے بندے کو عزت ملتی ہے؟ تو سب سے پہلی بات قرآن کی یہ ہے کہ جب بندہ ایمان لا لیتا ہے، یعنی بندہ مومن ہو، تو یہاں سے اس کی عزتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ایمان ہے۔ اللہ رب ذوالجلال سورہ منافقون کے اندر کہتا ہے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کی ہوتی ہے، عزت تو اس کے پیارے حبیب کی ہوتی ہے، اور عزت تو ایمان والوں کی ہوتی ہے، کافروں کی عزت نہیں ہے۔ عزت کا مدار یہ نہیں کہ لوگ میری عزت کریں، عزت کا مدار یہ ہے کہ میرے اللہ کے یہاں میری عزت ہو جائے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے نزدیک عزت دار بننا چاہتا ہے تو سب سے پہلی سیڑھی اس کی ایمان کی ہے۔ اگر بندہ مومن ہے تو پھر بارگاہ خداوندی میں عزت داروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ کافر کے یہاں
اللہ کے یہاں کافر کی کوئی ویلیو نہیں، مشرک کی کوئی ویلیو نہیں، منافقین کی کوئی ویلیو نہیں، بت پرست، یہود و نصارہ، آتش پرست، کسی کی بھی اللہ رب ذوالجلال کے یہاں عزت نہیں ہے۔ اگر عزت ملتی ہے تو ولی المؤمنین، ایمان والوں کے لیے ہے، جو ایمان کے اندر مضبوطی کے ساتھ جم جائے۔ یہ پہلی سیڑھی ہے۔ پھر دوسری سیڑھی اگر کوئی بندہ عزت کا طالب ہے، عزت کو تلاش کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اللہ رب ذوالجلال کے پاس پاکیزہ کلمات اور نیک اعمال چڑھتے ہیں، یعنی ان کی وجہ سے اللہ رب ذوالجلال دنیا کے اندر بندے کو عزت عطا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نیک اعمال سے عزت ملتی ہے تو برے اعمال سے ذلت ملتی ہے، پستی کے اندر گر جاتا ہے۔ تو نیک اعمال کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، یہ سنت ہے، یہ نفل ہے، یہ فرض ہے، یہ مستحب ہے۔ جو بھی چیز نیک اعمال میں سے ہے ان کو آدمی کو بجا لاتے رہنا چاہیے۔ اگر چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی کر لے گا، اگر اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو جائے تو پھر اللہ رب ذوالجلال اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ پھر تیسری چیز اللہ رب ذوالجلال نے یہ بیان فرمائے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ یضع بہذا الکتاب، ایک ہے یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ قرآن کریم کی جو لوگ تلاوت کرتے ہیں ان کو عزت کے مرتبے پر پہنچا دیتا ہے۔ بندہ سوچتا ہے کہ میرے پاس مال و دولت ہے، آسائش کی، آرام کی چیزیں ہیں، نرم نرم گدے، نہلیاں، بسترے وغیرہ ہیں، پھر بھی معاشرے میں جب گھر سے باہر نکلتا ہوں تو لوگ میری عزت کیوں نہیں کرتے؟ سب کچھ ہے، اگر اس کی زندگی کے اندر ٹٹولا جائے، دیکھا جائے تو یہ چیز ملتی ہے، تو یہ قرآن کریم سے منہ موڑا ہوا ہے۔ جب بندہ قرآن کھولتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو گویا یہ اللہ سے بات کرنے لگتا ہے۔ وہ اللہ جو احکم الحاکمین ہے، وہ اللہ جو رب العالمین ہے، خالق کائنات ہے، خالق انس و جن ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ جب بڑے آدمی سے، اگر میں اور آپ، اگر کوئی بڑا سے بڑا آدمی آ جائے، یوں سمجھے کہ پی ایم آ جائے، تو اسے بات کرنے کو آدمی فخر سمجھتا ہے۔ جب اس سے بات کرنے لگتا ہے تو پیچھے کھڑے ہونے والے لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بھائی اس کا اتنا مقام، اتنا مرتبہ، یہ زمانے کے پی ایم سے باتیں کرنے لگا ہے۔ ارے جب رب العالمین تیار بیٹھا ہے کہ تم قرآن شریف پڑھتے جاؤ، تمہیں ایسا لگے گا تم مجھ سے بات کرتے جاؤ، خالق کائنات سے تمہیں بات جو کر تم ادھر سے پڑھتے جاؤ تو ایسا لگ رہا ہے کہ تم خالق کائنات سے باتیں کر رہے ہو۔ یہ تو رب العالمین ہے۔ جب بندہ یہاں قرآن پڑھنے لگتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ رب ذوالجلال سے باتیں کرنے لگتا ہے، اور اللہ سے بات کرنے والا، اس کا درجہ لوگوں میں کتنا بڑا مقام ہوگا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، جو اس کتاب کو تھام لیتا ہے، سینے سے لگا لیتا ہے، اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، پھر اللہ رب ذوالجلال اسے عزت کی بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جو اس کے برخلاف قدم اٹھاتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے، حقیر سمجھتا ہے کتاب کوئی کتاب نہیں، جس طرح اور کتابیں ہیں ویسے یہ کتاب رکھی ہے۔ دنیا میں ایسے بھی بندے ہیں جنہیں میں بھی جانتا ہوں، جن کے یہاں قرآن کی کوئی حیثیت اور کوئی ویلیو نہیں ہے، حتیٰ کہ بندہ نماز کو بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ بیکار چیزیں ہیں، مرنے کے بعد کس نے جا کر کے دیکھا ہے کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے، یہ سب فالتو کی باتیں ہیں۔ میں نے بھی ایسے بندوں کو میں نے سنا ہے، ایسے بندے بھی ہیں جن کو میں جانتا ہوں، یہاں تک بندوں کا ایمان کمزور پڑ چکا ہے، قرآن کو معمولی کتاب سمجھتے ہیں، نماز کی ان کے یہاں کوئی حیثیت نہیں۔ ایسا سمجھے کہ ایمان کی بنیاد جن چیزوں پر ہے انہی کا انکار کر بیٹھتے ہیں، پتہ نہیں اللہ کے یہاں وہ کفار کی فہرست میں ہوں گے یا ایمان والوں کی فہرست میں ہوں گے۔
تو جو بندے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے وہ تو بولتے نہیں، لیکن وہ سمجھتے ایسے ہی ہیں کہ یہ کتاب یوں ہی ہے اور کتابوں کی طرح۔ ہاں، جو بندہ عمل کر کے دکھلاتا ہے تو وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں قرآن کی عزت کرتا ہوں، اس کی تلاوت کرتا ہوں، اس کے احکامات پر میں عمل کرنے لگتا ہوں۔ جب یہ رویہ بندے کا ہو جاتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال پھر اسے عزت کی چوٹیوں پر پہنچا دیتے ہیں۔ پہلی چیز ایمان، پھر دوسری چیز اعمال صالحہ، پھر تیسری چیز قرآن کریم کی تلاوت ہے، پھر چوتھی چیز اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا۔ جب اگر کسی دونوں شخصوں کے اندر تکرار ہو جائے، اس میں سے ایک بڑا ہے دوسرا چھوٹا ہے، اگر چھوٹے سے کوتاہی ہو جائے تو بڑا اس کو معاف کر دے۔ معاف کرنے میں اللہ رب ذوالجلال نے عزت رکھی ہے، لیکن ہمارا معاشرہ اس کی سوچ یہ ہے کہ اگر میرے سے چھوٹا کوئی مجھ پر ایک ہاتھ چلا دے، ایک تپھڑ مار دے تو میں بڑا ہوں، طاقت میرے پاس ہے، میں قوی ہوں، میرے اعضاء مضبوط ہیں، قوا مضبوط ہے، میں جوان ہوں، میں اسے 2 تھپڑ رسید کر سکتا ہوں، 2 تھپڑ لگا دیتا ہے۔ وہ ایک مار مارے میں اسے 2 مار دیتا ہوں، ایک تھپڑ لگائے تو میں اس کو 2 تھپڑ لگا دیتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں عزت دار ہوں، لیکن یہ عزت نہیں، یہ بڑائی نہیں، اللہ کے نبی کے طریقے سے جو عمل ہٹ کر کے کیا جاتا ہے، قسم خدا کی اس کے اندر عزت نہیں رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن کے اندر چادر تھی، ایک بدو ایک دیہاتی آیا، پیچھے سے اللہ کے نبی کی اس چادر کو جو گردن میں لٹکی ہوئی تھی اس زور سے کھینچا پکڑ کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اس کی نشان آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف پیچھے مڑ کر دیکھا، دیکھ کر پھر اس کی طرف مسکرانے لگے۔ ظلم ہو رہا ہے اللہ کے نبی پر، ڈیفینس میں بدلہ لے سکتے تھے، مار سکتے تھے، خالق کائنات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بنایا، محبوب العالمین بنایا ہے، رسول العالمین بنایا ہے، ساری عزت اللہ کے نبی کے قدموں کے نیچے، ساری کائنات اللہ کے نبی کے قدموں کے نیچے۔ ایک اشارے پہ جب چاند کے 2 ٹکڑے ہو سکتے ہیں، اگر اللہ کے نبی کے ایک اشارے پہ احد جیسا اتنا بڑا پہاڑ سونے میں بدل کر اللہ کے نبی کے پیچھے پڑ سکتا ہے، تو اندازہ لگائیں کہ اللہ کے پیارے حبیب کی پاور کتنی ہوگی، طاقت کتنی ہوگی، کتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت ہوگی۔ اللہ کے نبی نے اس کو پیچھے مڑ کر دیکھا، پھر مسکرائے تو وہ بدو دیہاتی تھا، وہ کہنے لگا محمد تم نے اوروں کو تو مال غنیمت تقسیم کرنے کا کہہ دیا ہے، مجھے کہاں ہے؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی اس کو بھی دے دو۔ صحابہ کے ہوتے ہوئے اگر کسی سردار پر انگلی اٹھتی ہے، یعنی پبلک کا کوئی بڑا آدمی ہے، اس کے چیلے چپاٹے بھی ساتھ میں کھڑے ہوئے، اگر کوئی آدمی آ کر کے اس پر وار کرے، اس کی بے عزتی کرے، تو بڑھتے ہوئے ہاتھ کو اس کے سائیڈ میں جو کھڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اس کا ہاتھ ہی کاٹ دیتے ہیں۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیں، اگر کوئی توہین بھی کرتا ہے تو صحابہ اٹھتے ہیں، یا رسول اللہ حکم کر دیجئے کہ میں اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسا ایک مومنٹ تھا، ایسا ہی واقعہ پیش آ گیا، حضرت عمر اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ ویسے تو ہم جانتے ہیں کہ صحابہ میں سب سے سخت مزاج حضرت عمر کا تھا۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک کہہ دیا ان الشیطان ینفج بغیر فج عمر، ایسے الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ کے نبی نے کہا اے عمر تمہارا دبدبہ اتنا ہے کہ جس راستے سے تم جاتے ہو، اگر سامنے سے شیطان بھی تمہیں دیکھ لے تو شیطان راستہ بدلنے پر مجبور ہو جاتا۔ انسان کو چھوڑے، شیطان کے اندر حضرت عمر کی ہیبت ہے، دور سے بھی دیکھ لے تو شیطان راستہ بدل جاتا ہے، اتنی بڑی جلالی شخصیت ہے۔
جب ایسا ایک واقعہ ایسا ہو رہا تھا تو حضرت عمر اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ حکم کر دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا، آن کی آن۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر چھوڑ دو، یہ اخلاق ہے، یہ عفو ہے، یہ معذرت کرنا ہے، بڑکپن ہے، بڑا ہے، مال و دولت میں بڑا، عزت میں بڑا، ساری چیزوں میں بڑا ہے، پھر چھوٹے پر معاف کرنا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جملے کو رکھ کر فرمایا وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، جو دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لیتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال اس کے مرتبے کو بلند کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں سفر میں صحابہ کے ساتھ واپس آ رہے تھے، آرام کرنے کی ضرورت پیش آئی تو صحابہ کا ہجوم بھی ہے، صحابہ ایک طرف کو ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیڑ کے پاس آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار تھی اس کو اٹھا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت پر لٹکا دیا۔ ابھی سو رہے ہیں، ایک یہودی آیا، موقع کی طاق میں تھا، اب موقع ملا ہے، اب مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، پاس میں اس پیڑ پر اللہ کے پیارے حبیب کی تلوار لٹکی ہوئی ہے، اس نے تلوار کو اٹھایا، نیام سے تلوار نکالی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگ اٹھے۔ کہتا ہے یا محمد من یمنعک منی، محمد اب بچا، تجھے کون بچائے گا مجھ سے، تلوار میرے پاس ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اٹھ کر کہنے لگے اللہ، بس اتنا کہنا تھا، وہ اللہ رب ذوالجلال کی نام کی برکت اس کے دل کے اندر ایسی پیوست ہوئی، ایسا لرزہ طاری ہوا، پسینہ چہرے پر چھانے لگا، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر کے گر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی، پوچھا من یمنعک منی، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا مجھ سے۔ جو آدمی قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے، موقع کی طاق میں تھا، پیچھے صحابہ کا ہجوم بھی ہے، پھر تلوار اس کی ہاتھ سے چھوٹ گئی، اللہ کے رسول تلوار ہاتھ میں اٹھائے اور پوچھ رہے بتا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو کہا آپ کے سوا مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا جا آج تجھے معافی کا اعلان۔ اگر میرے ساتھ یا آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا، کوئی کافر آ کر ہماری گردن پہ چھری رکھتا، کوئی ہتھیار رکھتا، ہماری آنکھ کھل جاتی تو پہلے ہم تلاش کرتے ادھر ادھر کوئی چیز ہے یا نہیں مارنے کے لیے، ولو بالفرض اس کے ہاتھ سے تلوار بھی چھوٹ جائے تو ہم چھوٹی ہوئی تلوار ہی سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اخلاق سکھایا ہے، بڑھوتری مارنے میں نہیں ہے، کمزوروں پر ہاتھ اٹھانے میں نہیں ہے، ظلم و تشدد میں نہیں ہے، جبر کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے عزت کو نہیں رکھا ہے۔ اگر عزت کو رکھا ہے بعفو، معاف کر، ادھر اللہ تجھے عزت کی چوٹی پر پہنچا دے گا۔ پھر اللہ رب ذوالجلال اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور فرمائی، بہت ساری چیزیں ہیں، وقت کی قلت بھی ہے، ترتیب سے میں بتا رہا تھا کہ عزت والی پہلی چیز ایمان ہے، پھر اعمال صالحہ بندہ کرتا ہے تو اس سے اس کی عزت بڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اس کی عزت بڑھ رہی ہے، پھر لوگوں سے درگزر کا عفو کا معاملہ کرتا ہے تو پھر اللہ رب ذوالجلال اس کی عزت کو بلند کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے پھر اللہ رب ذوالجلال اسے عزت کی چوٹیوں پر پہنچا دیتا۔ تواضع کرنا ایک ہے لوگ مجھے دیکھیں، بڑا عاجز سمجھے، یعنی میرے اندر عاجزی ہے، لوگ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا عاجز ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں؟ اگر خدا نہ خواستہ یہ سوچ ہمارے ذہن میں آ گئی تو یہ ہمارا عمل اللہ کے یہاں نامقبول یعنی مردود ہو جائے گا۔ کوئی بھی عمل ہو جس کے اندر اللہ کی رضامندی مقصود ہو، خالصتاً وہ عمل اللہ کے لیے ہو، تبھی وہ آسمان پر پہنچ پاتی ہے، ورنہ وہ ہمارے منہ پر کالے کپڑے کے معنی لپیٹ کر مار دی جائے گی۔
تو اللہ کے نبی نے فرمایا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو بندہ خالصتاً اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، لوگوں میں شہرت کے لیے نہیں، لوگوں میں بڑا ہونے کے لیے نہیں، لوگوں میں اچھا سمجھے جانے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، تو پھر اللہ رب ذوالجلال رفعہ اللہ، تو اللہ رب ذوالجلال اس کو اوپر تک پہنچا دیتے ہیں۔ عربی میں لفظ آتا ہے رفع یرفع رفعا، بلندی پر پہنچنا، تو اللہ رب ذوالجلال اس کو اوپر کی بلندی تک پہنچا دیتے ہیں۔ ہاں، اس کے خلاف جو بندہ تکبر کرتا ہے اس کے بارے میں بہت ساری وعیدیں ہیں۔ عموماً جن چیزوں سے تکبر آتی ہے، مال و دولت سب سے بڑی چیز ہے۔ آدمی زیادہ سے زیادہ اکڑتا ہے یا طاقت پر یا پھر مال و دولت کے نشے پر۔ اگر یہ دونوں چیزیں بھی ایسی ہیں کہ کبھی بھی اس کی طاقت ختم ہو سکتی ہے، کوئی بلڈر ہے تو اسے اپنی طاقت پہ غرور ہوتا ہے۔ ہاں، اگر غرور کرنا ہی ہے، ایسی چیز پر غرور کریں جو کبھی ہم سے جدا نہیں ہوگی۔ طاقت پر کیا غرور کریں گے؟ آج میں جوان ہوں، کل ادھیڑ عمری پار کر جائے گی، پھر اس کے بعد بڑھاپے میں قدم رکھ دوں گا، وہ کہاں گئی وہ طاقت جس پر ہمیں بڑا ناز تھا؟ یا تو غرور آتا ہے مال و دولت پر۔ آج میرے پاس مال و دولت ہے، خدا نہ کرے ایسی بیماری مجھے لاحق ہو جائے تو میرے ساری مال و دولت، جاگیر، بینک بیلنس، عمارتیں، ساری جائیداد خرچ کر کے بھی میں اپنی حفاظت نہ کر سکوں تو کہاں گئی میری مال و دولت؟ خطبات فقیر میں پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نقشبندی نے لکھا ہے، ایک بندے کی اتنی بڑی جائیداد تھی کہ جو ریلوے اسٹیشن ہوتے ہیں، اگر ٹرین 3 سٹاپ تک بھی جائے تو اسی کی ملکیت میں جاتی تھی۔ اتنی بڑی وسیع زمین، ایک سٹاپ ہاسن، پھر دوسرا سٹاپ فلاں مقام پر، پھر تیسرا سٹاپ اور ایک جگہ پر ہوتا تھا، تو اتنی بڑی اس کی زمین ہوتی تھی۔ اور یہ جو بستی ہے، جو بڑا محلہ ہے، اس کا جو چوراہا ہے، وہاں آ کر بڑے تکبر کے انداز میں یہ الفاظ کہا کرتا تھا کہ ہماری نسلیں ہماری زبان میں کہیں تو ہماری پیڑھی در پیڑھی میرے مال سے کھائے گی۔ بڑا اس کا انداز تکبرانہ انداز تھا، ایسا انداز جس سے لوگوں کے دل کو چبھن ہو، یعنی دوسروں کو حقیر بتا کر اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ تو حضرت نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک دور ایسا آیا، اس پر آخری وقت تھا، ایسا بیمار ہوا، اب بیماری سے لڑ رہا ہے، صحت کا طالب ہے، صحت کو بحال کرنا چاہتا ہے، اب اس کے لیے اس کے مال و دولت کو لٹانا پڑ گیا۔ اب گھر کا جتنی ساری چیزیں ہیں بیچ ڈالا، گھر وہ بھی بیچ ڈالا، پھر اس کی عمارتیں اس کو بھی ختم کر دیا، اور جس زمین پر اسے بڑا ناز تھا کہ 3 اسٹیشن تک یہ ساری زمین میری ہے، جہاں پر 3 مرتبہ ٹرین رکے گی یہ بھی میری زمین ہے، آخر ان ساری چیزوں کو بھی بیچ ڈالا، پھر بھی اس کے عین وقت میں اسے صحت نہیں ملی، اسی حالت میں دنیا سے چلا بسا۔ لیکن اس سے پہلے کی جو اس کی حالت تھی اس کو حضرت والا دامت برکاتہم نے بیان کیا ہے، جس چوراہے پہ یہ آ کر کے تکبرانہ انداز میں وہ کلمات کہا کرتا تھا، آج مرنے سے پہلے اس کی حالت ساری چیزوں کو بیچنے کے بعد ایسی ہو گئی، کٹورا پکڑ کے اسی مقام پر یہ بھیک مانگا۔ اتنی بڑی جائیداد کا مالک، زمین کا مالک، یہ بولنے والا کہ میرے خاندان کے میری مال و دولت سے بیٹھ کر کے کھایا ہے۔ تو بندوں کو ان چیزوں سے سبق لینا چاہیے۔ ہمارے پاس 4 آنے کیا مل جائے، ہم دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ سامنے والے کے پاس 100 روپے ہو، میرے پاس 1000 ہو تو میرا سینہ 56 انچ کا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس 100 ہے، میرے پاس 9 گنا زیادہ میرے پاس پیسے، میرے پاس 1000۔ ایک مرتبہ ہاسپٹل میں گیا تو وہ 1000 روپے دے کر کے دوسرے سے پھر 1000 قرض لینے پڑ جائیں گے۔
پھر تکبر کس بات کی ہے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال اس کو بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ ہم دوسرے راستوں سے عزت کو طلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، غیر شرعی امور سے، ڈکیتی سے، چوری سے، دوسروں کا مال ہڑپ کر کے ظلم کرنے سے، اس میں نہیں اللہ نے عزت نہیں رکھی ہے۔ شریعت کے تحت آؤ، احکام القرآن کے تحت آؤ، اللہ کے پیغامات اور اس کے احکامات کی تعمیل کرو، پھر اللہ رب ذوالجلال عزت کے چاند تک پہنچا دے گا۔ عزت اصل میں اللہ کی نظر میں ہوتی ہے، بندوں کے سامنے عزت ہو یا نہ ہو ہمیں سے لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کا فرمان بھی ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اگر ساری دنیا تجھے مل کر عزت دینا چاہے اور میں نہ دینا چاہوں تو کوئی مائی کلال تجھے عزت نہیں دے سکتا۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ساری دنیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ساری دنیا مل کر بھی اگر تجھے ذلیل کرنا چاہے لیکن میں تجھے عزت دینا چاہ رہا ہوں، لیکن تیری پوری قوم تلی ہوئی ہے تجھے بے عزتی کرنے کے لیے، کوئی کمائی کلال تجھے کر نہیں سکتا۔ یہ اللہ رب ذوالجلال کا کلام کہتا ہے۔ تمہیں غیر غلط کاموں کو چھوڑ کر کے قرآن کی تابع بننا چاہیے، احادیث پر عمل کرنا چاہیے، پھر دیکھیں اللہ رب ذوالجلال ہمیں عزت کی چوٹیوں تک کیسے پہنچائے گا۔ عزت پانے کی جو چیزیں تھیں بہت ساری تھیں، آج جن چیزوں کا بیان ہوا ہے سب سے پہلی چیز ایمان کی دولت ہے، پھر اعمال صالحہ، کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو حقیر نہ سمجھے، کیا پتہ کہ اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے، پھر اللہ رب ذوالجلال لوگوں کے دلوں کے اندر تمہاری محبت کو ڈال، پھر قرآن کریم کی تلاوت لازماً کریں، پھر چوتھی چیز لوگوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ، پھر پانچویں چیز اللہ کی خاطر تواضع اور عاجزی کو اختیار کرنا۔ جو بندہ ان چیزوں کو کر لیتا ہے تو پھر اللہ رب ذوالجلال اسے اوپر اٹھا دیتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہمیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔